بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی علماء کی نشانیاں۔ تیسری نشانی، سمجھنا اور معرفت حاصل کرنا۔ معرفت حاصل کرنا اس حالت کا نام ہے جب بندہ کسی مطلب یا کسی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے سیکھ رہا ہوتا ہے یا جان رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مطلب کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حالت یا کیفیت کبھی تو خدا کی توفیق و عنایت سے اور کبھی بندے کو وحی اور الہام کی صورت میں نصیب ہوتی ہے۔ کبھی یہ پاک و پاکیزہ باتیں نہ رکھنے والوں کو مگر حق کی تلاش میں رہنے والے لوگوں پر اترتی ہے، اور کبھی مختلف مطالب کے بارے میں غور و فکر کرنے سے نصیب ہوتی ہے، بشرطیہ کہ بندہ حق کی تلاش میں ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صحیح ذرائع سے خوب اچھی طرح سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی معلومات اور اصل مفاہیم کے درمیان تعلق قائم کرتے ہوئے حقیقی اور مطلوبہ علوم اور نتائج کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہاں ہم نے اس روایت کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے علم اور علماء کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کے کان سمجھنا ہے، یعنی معرفت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا، اے رسول اللہ، علم کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، خاموشی۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، سننا۔ اس نے پوچھا، پھر؟ رسول خدا نے جواب دیا، یاد رکھنا۔ اس نے پوچھا، اور پھر اس کے بعد؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس کو پھیلانا، یعنی دوسروں کو سکھانا۔ چونکہ ہر علم کے اپنے مقدمات، طریقہ کار اور نتائج ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سننا، سمجھنا، ان پر غور و فکر کرنا انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ بندہ اپنے علم اور اپنے وجودی مرتبے کے درمیان تعلق کو سمجھ سکے اور اس علم کو حاصل کر کے اپنی مخصوص ضروریات اور حاجات کو پورا کر سکے۔ حقیقی علماء کی چوتھی نشانی، سچ بولنا۔ ہر انسان کی بے داغ فطرت سچائی کی طلبگار ہوتی ہے۔ انسان ایسی فطرت کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے جو سچائی تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، اور ہر اس چیز تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے سچائی تک لے جانے میں معاون ہو۔ امام علی علیہ السلام سچائی کے بارے میں فرماتے ہیں، سچائی کا مطلب ہے کہ انسان کی گفتگو اس نظام الہی کے مطابق رہے جو خدا نے تخلیق فرمایا ہے۔ سچائی کے بنیادی اثرات کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سچائی کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی بہترین حالت تک پہنچنے دینا۔ انسانی معاشرے میں بسنے والی ارواح پر سچائی کے بے تحاشا پسندیدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سچائی سچ بولنے والے کی روحانی فلاح کے بارے میں بھی پتہ دیتی ہے۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، سچا آدمی اپنی سچائی سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ نے خود اپنے آپ کو سچا ترین کہہ کر اپنی توصیف بیان کی ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اور پھر وہ عین حق ہے، جیسا سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی حق پر مبنی باتیں کیا کرو۔ اور اگر انسان حق کے راستے پر رہے، اگر وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات خداوند تک پہنچانے والے راستے کے مطابق کر لے تو وہ حق و صداقت کے مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ یونس۔ علم حاصل کرنے کا بنیادی اور اولین مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ بندہ اپنی اہلیت اور استعداد کے مطابق اس دنیا کے حقائق اور اس کی اصلیت سے آگاہی حاصل کرے۔ پہلے مرحلے میں بندے کے سامنے جو بھی مختلف امور ہوں، اسے ان کی اصلیت و حقیقت کو جاننا چاہیے، چاہے وہ اصلیت مادی ہو یا غیر مادی۔ دوسرے مرحلے میں اس کو اپنی استعداد اور صلاحیت کا جائزہ لینا چاہیے ہے کہ علم کا کون سا میدان اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس کو ان حقیقتوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہے کہ جن کی اس کے اپنے وجود کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور رہے گی۔
پھر چاہے یہ علم و معرفت بہت ہی کم اور محدود نوعیت کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر چل کر انسان اپنی خلقت کے مطلوبہ ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اور کائنات کی تخلیق، مبدا اور معاد کے بارے میں علم اور معرفت۔ چوتھے مرحلے میں اس کو یہ چاہیے کہ وہ علم کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اسے دوسروں کو بتائے۔ اس مقام پر ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں علم کا اظہار نہ کرے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ فریب نہ کھائیں اور اس کے آسرے پر نہ رہیں اور گمراہی اور غفلت کا شکار نہ ہوں، اور خود بھی اس بات کے غلط نتائج کا شکار ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ انسان پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ بندہ ایسا ہی کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی زبان بولنا ہے، سچ بولنا۔ حقیقی علماء کی پانچویں نشانی، تحقیق اور جستجو۔ کسی کام میں کامیابی اور اس کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مستقل مزاجی سے مسلسل کام کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کے نتائج حاصل ہو جائیں۔ اس لیے علم کی فضیلتوں پر توجہ دینے اور انہیں حاصل کرنے کی اہمیت معلوم ہو جانے کے بعد علم کے حصول کی مسلسل بلا تعطل اور سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے عنوان سے فرمایا، اور علم حاصل کرو۔ بے شک انسان کو حصول علم میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر اور بھرپور ہمت کے ساتھ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے خوب کوشش کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو علم حاصل کرنے کے معاملے میں دشواریوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جہالت کی ذلت اور رسوائی میں گھرا رہتا ہے۔ غرر الحکم۔ چونکہ انسان فطری طور پر آرام طلب ہے، لہٰذا اس راستے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عادت سے خوب اچھی طرح نمٹے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم جسمانی راحت کے ساتھ کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ غرر الحکم۔ اسی طرح اس راستے میں کسی کو بھی ان چیزوں کو سیکھنے میں جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جو نہیں جانتا اسے اس بات سے نہیں شرمانا چاہیے کہ اسے سیکھنا ہے، کیونکہ انسان کی قدر و قیمت کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے۔ مسلسل کوشش اور علوم میں تحقیق و جستجو سے ممکن ہے کہ انسان اپنے دل کو شاد و آباد رکھے اور دنیا کی حقیقت اور اس میں موجود مختلف رشتوں ناتوں پر نگاہیں جمائے رکھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حفاظت علم تحقیق اور جستجو کرنا ہے، یعنی حق کی تلاش کرنا ہے۔ اصول کافی۔ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ دوسروں کے تجربوں سے اور یہاں تک کہ خود اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھانا اور اس کے مثبت پہلوؤں کو کام میں لانا اور منفی پہلوؤں سے اجتناب کرنا ہے۔ قرآن و سنت نے ماہر و تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرنے پر بہت زور دیا ہے جو مختلف امور میں ذہانت اور تجربہ رکھتے ہوں۔ خدا نے رسول خدا کو جو خود عقل کل ہیں خدا پر توکل کرنے کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ سورہ آل عمران۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مشورے سے زیادہ کوئی چیز مددگار نہیں۔ نہج البلاغہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم کو قوی تر کرنے اور اس میں اضافہ کرتے رہنے کی بابت فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا وہ شخص ہے جو لوگوں کے علم و حکمت کو اور اپنے علم کو آپس میں ملا دے۔ امالی صدوق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم انسان دوسروں کے تجربات سے اور دوسروں نے جس طرح سے حقائق کو سمجھا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا وہ یا تو ان سے براہ راست سیکھ کر کرتا ہے یا ان کی کتابوں سے فیض حاصل کرتا ہے یا پھر دوسروں کے عالمانہ طور طریقوں سے سیکھتا ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرنے کی راہ میں سستی کا شکار ہونے لگے تو مختلف علوم کے مقاصد پر توجہ مرکوز کر کے اپنے آپ میں ان علوم سے پیدا شدہ اثرات پر غور کر کے ان اثرات کو حاصل کرنے کی طرف خود کو راغب کر لیتا ہے۔ حقیقی علماء کی چھٹی نشانی، علم حاصل کرنے میں خلوص۔ خلوص ایک طرح کی توجہ اور روحانی حالت کا نام ہے جو انسان کے تمام اعمال میں شامل رہتی ہے اور انہیں زیادہ اہم، قیمتی اور پرتاثیر بناتی ہے۔ تمام اعمال اور تمام امور میں خلوص کے ہونے کی خواہش کی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خلوص بہترین عمل ہے۔ غرر الحکم۔
علم ایک باطنی اور روحانی امر ہے جو روحانی تربیت اور نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس روحانی تربیت میں خلوص کو شامل رکھنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے میں خلوص نہ صرف یہ کہ بذات خود ایک عبادت اور بہترین عمل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو عمل کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی جان اچھی نیت ہے۔ اصول کافی: اگر علم حاصل کرنے کے عمل میں خلوص موجود نہ ہو تو اس کا ہدف تبدیل ہو کر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس وجہ سے علم حاصل کرے کہ پھر علماء کے سامنے اکڑتا پھرے گا یا نادانوں سے جھگڑتا پھرے گا اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں لگا رہے گا، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، کیونکہ سرداری صرف ان کو زیب دیتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اصول کافی: علم حاصل کرنے والا شخص قدرتی طور پر توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، چاہے وہ توجہ لوگوں کی ہو، حاکموں کی ہو یا امراء کی ہو۔ اس وجہ سے طلباء اور خاص طور پر طلاب علوم دینی کو چاہیے ہے کہ وہ اس طرف خاص توجہ رکھیں کہ وہ یہ علوم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ خود پسندانہ اور دنیاوی محرکات کی وجہ سے علم حاصل نہ کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ روح میں وسوسہ پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے ہے کہ ناکارہ اور بے دین محرکات کے اثرات ان کے اعمال میں شامل نہ ہوں۔ حقیقی علماء کی 7ویں نشانی: چیزوں کو جاننے کے لیے کوششیں۔ علم کے پیاسے اور متلاشی کو تحقیق، جستجو اور اخلاص کے ذریعے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ہے تاکہ دنیا اور اس سے جڑی چیزوں کی حقیقتیں اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ حقائق جو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، لیکن بندے کو ان پر غور کرنا چاہیے، چاہے انہیں بتانے والا کوئی بھی ہو، کوئی عام آدمی ہو یا کوئی شاگرد ہو یا کوئی ساتھی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد مبارک ہے، حق کو قبول کرو، چاہے وہ کسی کے بھی ذریعے تم تک پہنچے، چاہے وہ بزرگ ہو یا بچہ، یا بے شک دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں یا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں، اور غلط بات یا جھوٹ کو رد کرو، چاہے اس کو بتانے والا چھوٹا ہو یا بڑا، اور چاہے وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا ہو اور ان کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ کنز الامال۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سچ بولو، حق پر قائم رہو، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں ہی تمہاری نجات ہے۔ باطل سے منہ موڑ لو، چاہے تمہیں اس میں کامیابی ہی کیوں نظر نہ آ رہی ہو، کیونکہ اس طرح یعنی باطل کو قبول کرنے اور اس کا پرچار کرنے میں تمہاری تباہی ہے۔ تحف العقول۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور علم کی عقل اشیاء اور امور کی معرفت ہے۔ اصول کافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عقل کا کام اشیاء کو صحیح ترین اور حقیقی معنوں میں جاننا اور پہچاننا ہے، اسی طرح علم کا مقصد بھی انسان کو اس مقصد تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ حق کو اس طرح پہچانے کہ جس طرح سے وہ ہے، تو لازمی طور پر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر پائے گا۔ اس طرح اس کا علم سوائے جہالت اور غفلت کے کچھ نہ ہوگا، اور یہ اس کے وجود کو خسارے کی جانب ہی لے کر جائے گا۔ حقیقی علماء کی 8ویں نشانی: دوسروں پر مہربانی۔ اگر عالم چاہتا ہے کہ اس کا علم دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور وہ خود بھی اس کی برکات سے فیضیاب ہو، تو اس کو چاہیے ہے کہ ہر حال میں لوگوں کے ساتھ مہربانی اور دل نواز طریقے سے پیش آئے۔ اس طرح وہ اس کی جانب راغب ہوں گے اور اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کے ہاتھ مہربان ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے خود فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح سے علم کا سلسلہ بھی ہے۔ عالم کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ علم محض اس کی ذات تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور علم اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور کھلے دل سے ملے اور اپنے علم کو اہل افراد کے لیے آمادہ رکھے۔ اس عمل کو انجام دینے سے عالم میں تحمل کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں پر مہربان ہونے سے آسمانوں سے رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ غرر الحکم۔
حقیقی علماء کی نویں نشانی علماء سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ اپنے کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو ذرائع اور مناسب ماحول درکار ہوتا ہے۔ اپنے علم کو بڑھانے اور اس کے نقائص کو دور کرنے کے لیے بہت سارے اسباب میں سے ایک علماء و ماہرین سے رابطے میں رہنا اور ان سے میل ملاپ ہے۔ اس طرح کے میل ملاپ سے بندہ علمی مباحث میں مصروف رہتا ہے اور علماء و ماہرین کے طریقوں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے واقف ہوتا جاتا ہے اور اپنے علم کے مبہم اور غیر واضح مقامات سے آگاہ ہوتا جاتا ہے۔ خود پسندی، خود غرضی، اپنے خیالات اور اپنی عقل کو ہی درست خیال کر کے خود کو سب سے اہم سمجھنے سے بچ پاتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام علم اور علماء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور علم کے پاؤں علماء کی زیارت ہے۔ اصول کافی یعنی انسان ادھر ادھر آنے جانے کے لیے اپنے پاؤں استعمال کرتا ہے اور مادی دنیا سے اور دوسرے انسانوں کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن ہو تو دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی بھی کوشش کیا کرتا ہے۔ علم کو رشد دینا اور آگے بڑھانا ضروری ہے، نیز یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے علم میں کیا کمی ہے، اور ساتھ ساتھ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے علماء سے ملنا اور ان سے علمی تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے علم کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء کرام سے وابستہ رہو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تمہارے طور طریقے بہتر ہو جائیں اور تمہاری روح پاک ہو جائے۔ غرر الحکم۔ حقیقی علماء کی ایک اور نشانی نمبر 10، سلامتی اور پاکیزگی۔ ہر انسان کا کمال تک پہنچنا اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو اس کے وجود اور اس کے وجود کے ہدف کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کمال اس بات میں بھی چھپا ہے کہ بندہ ان چیزوں سے دور رہے کہ جو اس کے وجود کے لیے نامناسب ہوں اور اس کے مقصد کے کمال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ اس حالت کو اس شے کی وجودی سلامتی کہا گیا ہے۔ علم کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اس طرح سے حاصل ہو کہ وہ انسان کے وجود اور اس کے وجود کی سلامتی کا ضامن ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی ہمت سلامتی نفس ہے۔ اصول کافی یعنی کہ جس طرح انسان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بدن اور اس کی روح بہترین اور محفوظ حالت میں رہے، اسی طرح علم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نقائص سے خود کو محفوظ رکھے۔ انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقی اور مفید علم درست راستے اور طریقے سے حاصل ہو۔ بعض اوقات علم کا ایک پہلو نقص بن کر بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب عالم بے باکی سے فکری، عملی اور اخلاقی آلودگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی حکمت ورع اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کی حکمت و دانائی اور حقیقتوں سے اس طرح کی واقفیت چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فکری، اخلاقی اور عملی آلودگیوں سے دور رہے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے ورع کی فضیلت اور اس کے اثرات کے بارے میں فرمایا، وہ کوشش کہ جو پاکیزگی کے ہمراہ نہ ہو کوئی نفع نہیں دیتی۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب انسان کسی کام میں کوئی کوشش کرتا ہے لیکن اس کام میں موجود رکاوٹوں پر توجہ نہیں دیتا یا اس کام کو کامل طریقے سے انجام نہیں دیتا تو یہ کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ورع کے ہمراہ نہ ہو تو پاک نہیں ہوتا، یعنی مبدأ و معاد، روح، نفس، انسانی خلقت کے پیچیدہ قوانین جو کہ تمام کے تمام نور اور ہدایت ہیں، اگر ورع کے ہمراہ ہوں تو اس علم کی کچھ خصوصیات ہوں گی۔ ایسا علم ہر قسم کے شک اور شبہے سے پاک ہوگا۔ شکوک دراصل حقیقتوں کے بارے میں علم و معرفت کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ایسا علم بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سارے اعمال میں صادقانہ طریقے سے پرخلوص ہو کر اپنے علم کے مطابق عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ وہ پاکیزگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے۔